السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہاب بھائی کے ساتھ ایک ہاتھی نے کیا کام کیا، دیکھ کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ وہ ہاتھی کہاں سے آیا تھا اور پھر اللہ پاک نے کیا معجزہ دکھایا، یقیناً آپ بھی جان کر چونک جائیں گے۔ دوستو، شہاب چتور اس نام کو کون نہیں جانتا؟ اب تو گلی کوچوں میں بچہ بچہ بھی اس نام کو جانتا ہے، اور سب لوگ شہاب بھائی کو بہت محبت اور احترام دیتے ہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں تنہا نکلے تھے اور آج ان کے ساتھ قافلے رواں دواں ہیں۔ یہ مرد مجاہد اپنی منزل کی جانب اکیلے چلے تھے، لیکن جیسے ہی یہ چلتے گئے قافلہ ان کے ساتھ بنتا گیا۔ شہاب کا تعلق ایک نیک گھرانے سے ہے اور ان کی والدہ نے ان کی پرورش بھی بہت احسن طریقے سے کی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کے بہت فرما بردار اور ان سے دعائیں لینے والی اولاد تھے۔ شہاب بھائی کے دل میں بچپن سے ہی یہ شوق تھا کہ وہ پیدل حج پر جائیں۔ ان کا بچپن سے یہ خواب تھا کہ وہ اپنے قدموں پر چلیں اور قدم قدم پر خدا تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہوئے وہ مکہ مدینہ جائیں، اور بچپن کے ساتھ ساتھ ہی یہ شوق پروان چڑھتا گیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے بارے میں سوچا۔ وہ ہمیشہ اپنی والدہ کو کہا کرتے تھے کہ ان کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ پیدل حج کر سکیں، اور ان کی والدہ ان کو جواب دیتی کہ انشاءاللہ شہاب، تم ایک دن ضرور پیدل حج کرو گے اور خدا تعالیٰ تمہاری اس خواہش کو پورا کرے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں دعا کرے اور وہ دعا بارگاہ الہی سے رد ہو جائے؟ اسی طرح سے شہاب بھائی کی ماں کی دعائیں بھی رنگ لے آئیں۔ جیسے ہی شہاب بھائی کا بچپن ختم ہوا، انہوں نے اپنا تعلیمی نظام ختم کر کے کاروبار سنبھالا، اور اس کے بعد بھی ان کے دل سے یہ لگن اور جذبہ نہیں گیا۔ وہ اسی تگ و دو میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے پیدل حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ شہاب بھائی پورا 1 سال سفارت خانوں کا چکر لگاتے رہے، صبح شام دن رات کو اسی تگ و دو میں رہتے کہ ان کی درخواستیں موصول ہو جائیں۔ وہ خدا تعالیٰ سے ڈیروں دعا کرتے تھے، یا خدا مجھے اپنی بارگاہ الہی میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ سچی نیت اور لگن کے ساتھ کی گئی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ شہاب بھائی کی بھی سچی نیت اور لگن رنگ لے آئی، اور خدا تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے صبر کا اجر دیا۔ انتھک محنت اور کوشش کے بعد انہیں پیدل حج کرنے کی منظوری ملی۔ شہاب 21ویں صدی کے پہلے نوجوان ہیں جو پیدل حج کریں گے۔ قدیم وقتوں میں جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، تب لوگ پیدل حج کرتے تھے، پھر آبی سفر کی جانب آئے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی گاڑیاں اور جہاز آئے تو لوگوں نے پیدل اور آبی دونوں سفر ترک کر دیے اور سائنسی سہولیات کو استعمال کرنے لگے۔ لیکن شہاب بھائی نے اپنے بچپن کے خواب کو پورا کرنے کے بارے میں ٹھان لیا تھا، سو وہ اپنے ساتھ اپنا سامان باندھ کر اپنی ماں کی دعاؤں کے ساتھ جولائی 2022 میں اپنے گھر سے سفر کی جانب نکل پڑے۔ شہاب بھائی کی عمر 29 سال اور قد 5 فٹ 9 انچ ہے۔ شہاب کی بری آنکھیں جن میں جوش و جذبہ ولولہ، اور یہ آنکھیں خدا تعالیٰ کی بے پناہ محبت سے لبریز ہیں۔ دل میں روحانی کیفیات کو لے کر شہاب جب گھر سے نکلے تھے تو وہ تنہا تھے، ان کے ساتھ کوئی قافلہ نہیں تھا، لیکن آج ان کے ساتھ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو ان سے بے پناہ عقیدت رکھتا ہے۔ شہاب بھائی جہاں قدم رکھتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہزاروں لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے ہیں۔ وہ روزانہ 25 کلومیٹر تک کا سفر کرتے ہیں، اور اس طرح وہ 8 ماہ میں 8,500 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے۔ وہ 5 ملکوں سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچیں گے۔ ہندوستان کی سرزمین سے نکلنے کے بعد وہ واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان کی حدود میں داخل ہوں گے، جہاں ان کے ہزاروں مداح ان کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں روزانہ پاکستان سے لاکھوں پیغامات بھیجے جاتے ہیں، جس میں شہاب بھائی کا انتظار بے صبری سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے بعد وہ ایران، عراق اور کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب کی سرزمین پہ قدم رکھیں گے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ شہاب بھائی صبح سے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ پولیس والے اور لوگوں کا ہجوم بھی تھا۔ دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے۔ جب لوگ قریب آنے کی کوشش کرتے تو پولیس والے انہیں پیچھے کر دیتے، لیکن شہاب بھائی سے جو بھی ملنے آتا آپ اسے انکار نہیں کرتے تھے۔ شہاب بھائی کوئی سیلیبریٹی نہیں تھے، کوئی سیاستدان نہیں تھے، اور نہ ہی کسی جرنیل کے بیٹے تھے، بلکہ وہ تو خدا کی راہ میں نکلے ہوئے ایک مرد مجاہد تھے۔ ان کے اسی جنون کی وجہ سے ہی تو لوگ جوک در جوک ان کے پاس آتے تھے۔ چلتے چلتے جب شام کے سائے لہرانے لگے تو پولیس اہلکاروں نے کہا کہ شہاب بھائی
اب آپ کو آرام کر لینا چاہیے کیونکہ اب تو رات بھی ہونے والی ہے۔ ہم کسی ہوٹل میں آپ کے رکنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو شہاب بھائی نے جواب دیا، نہیں، ہوٹل کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ کہیں بھی رات گزار لیں گے۔ جس علاقے سے شہاب بھائی گزر رہے تھے یہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس علاقے کے بعد وہ اجمیر کی حدود میں داخل ہو جاتے، لیکن اب وہ اجمیر شریف میں اگلی صبح ہی حاضری دے سکتے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد بھی انہیں کوئی آبادی نظر نہیں آئی جس کے آس پاس کوئی مسجد ہو۔ پولیس اہلکار کہنے لگے، اب تو اور زیادہ اندھیرا چھا رہا ہے۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا تعالی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیں گے۔ اور کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں دور سے روشنائی دکھائی دی۔ وہ روشنائی وہاں پہ بسنے والے لوگوں کا احساس دلا رہی تھی، اور وہ سب لوگ اس جانب ہی چل پڑے۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی۔ پولیس اہلکار نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہمیں یہاں رات قیام کرنی ہے، اور پھر انہوں نے جیسے ہی شہاب بھائی کے بارے میں بتایا تو سب لوگ شہاب بھائی کے گرد جمع ہو گئے، ان سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا میرے گھر چلیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ میرے گھر جائیں گے۔ اس اثنا میں سب کے کانوں میں ایک آواز گونجی، ضعیف و ناتواں آواز، ہاتھوں میں لاٹھی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ایک بزرگ تھوڑی دور کھڑی تھی جو کہ کہہ رہی تھی کہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرے ٹوٹے پھوٹے گھر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے، لیکن میرا گھر اس قابل نہیں کہ وہاں کوئی آ سکے۔ اس بزرگ عورت کی بات سن کر شہاب بھائی اس کے قریب گئے اور ان کے سامنے سر جھکا کر ان سے پیار لیا اور کہنے لگے کہ ماں جی، میں نیک تو نہیں، بس اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، خدا میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اگر آپ کی خواہش ہے تو میں ضرور آج آپ کے گھر میں رکوں گا۔ سب لوگ شہاب بھائی کو دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ شہاب بھائی نے کس قدر عزت دکھائی بزرگ عورت کے لیے اور کیسے ان کا مان رکھ لیا۔ اور پھر شہاب بھائی اس بزرگ عورت کے ساتھ اس کے گھر کی جانب چلنے لگے۔ تھوڑی دور پہنچ کر ہی اس بزرگ عورت کا گھر آ گیا۔ یہ مکان بہت بسیدہ اور کچا تھا، لیکن شہاب بھائی بہت خوش دلی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اس بڑھیا کے ساتھ صرف 2 لوگ اور اس مکان میں رہ سکتے تھے۔ پولیس والوں نے کہا کہ جناب آپ اندر آرام کریں، ہم لوگ ادھر آس پاس ہی ہیں۔ شہاب بھائی نے پولیس اہلکاروں کو کہا کہ آپ سب لوگ بھی آرام کر لیں، کچھ دیر میں عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اس کے بعد ہمیں صبح اجمیر شریف کے لیے بھی نکلنا ہے۔ بستی والوں نے سب کی بہت خدمت کی اور کچھ ہی دیر میں عشاء کی اذان کی آواز کانوں میں گونجنے لگی تو سب لوگ مسجد کی جانب نکل پڑے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک بڑے بزرگ آدمی بولے، شہاب بھائی آپ ہماری اس بستی کے لیے دعا کریں، خدا اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ شہاب بھائی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اجتماعی دعا کی گئی۔ اس اثنا میں بادل زور و شور سے گرجنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی، طوفان آنے کا اندیشہ ہونے لگا۔ دعا ختم کرنے کے بعد سب لوگ آرام کرنے کے لیے چلے گئے۔ موسم بہت زیادہ خراب تھا۔ شہاب بھائی بھی اس بزرگ عورت کے گھر آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک پولیس اہلکار بھی تھا۔ بزرگ عورت نے حسب توفیق شہاب بھائی کی خدمت کی۔ شہاب بھائی بار بار انہیں انکار کر رہے تھے کہ وہ کوئی تکلف نہ کریں، لیکن اس بزرگ عورت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ایک پیدل حج پر جانے والا انسان اس کے گھر پر رکا ہوا تھا۔ ان کی برسوں کی خواہش پوری ہو گئی۔ برسات ابھی بھی جاری تھی۔ گن گرج کے ساتھ موسم اپنے جوبن پر تھا۔ موسم کے تیور دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ برسات پوری رات ایسے ہی رہے گی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد شہاب بھائی آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ ابھی انہیں آرام کرتے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ باہر شور کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ لوگوں کی چیخو پکار اور ہلچل نے شہاب بھائی کو نیند سے جگا دیا۔ پولیس اہلکار بھی چوکنا ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی رائفلیں سنبھال لی تھیں۔ باہر کا دروازہ بجا اور پولیس اہلکاروں نے کہا کہ شہاب بھائی آپ باہر نہ آئیے گا، لیکن شہاب بھائی کو سکون نہ ملا۔ وہ جلد باہر جانا چاہتے تھے کہ باہر لوگوں کو کیا ہوا ہے اور لوگ پریشان کیوں ہیں۔ اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ ضرور ان کی مدد کریں گے۔ پولیس اہلکار نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی کہ جناب آپ باہر نہ جائیں، آپ کے لیے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن شہاب بھائی نہیں رکے اور دروازہ کھول کر باہر آئے۔ بارش تو رک چکی تھی لیکن موسم ابھی بھی خراب تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ باہر کھڑے پولیس اہلکاروں سے پوچھا گیا کیا ہوا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہاتھی اس جانب آ گیا ہے جو کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ تمام فصلوں کو خراب کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔
جب شہاب بھائی کی نظر ہاتھی پر پڑی تو ہاتھی کی سونڈ پر ایک بچہ تھا اور ہاتھی بہت بوکھلایا ہوا تھا۔ شہاب بھائی نے سب لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ شور مچانا چھوڑ دیں اور چپ چاپ اپنی جگہ پر رک جائیں، یہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو سب لوگوں نے شہاب بھائی کی بات مان لی اور ایک دم سے ہر طرف سکون پھیل گیا۔ اسی وقت شہاب بھائی نے دل میں خداوند عالم کو یاد کیا اور ہاتھی کی جانب بڑھے تو شہاب بھائی کو دیکھ کر 30 سیکنڈ میں ہی ہاتھی اپنی جگہ پر رک گیا۔ پھر آرام سے اپنی سونڈ سے وہ بچہ اتار دیا۔ بچہ بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں کنویں میں گرنے لگا تھا، مجھے اس ہاتھی نے بچایا ہے۔ جب یہ ہاتھی مجھے بچا رہا تھا تو اسی وقت ایک آدمی نے شور مچا دیا۔ اس آدمی کو لگا شاید ہاتھی مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ شہاب بھائی نے آگے بڑھ کر ہاتھی کی سونڈ پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھی چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ سب لوگوں نے شہاب بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی حکمت نے ہمارا بہت سا نقصان بچا لیا ہے۔ ہاتھی اگر فصلوں کی طرف چلا جاتا تو ہمیں بھاری نقصان سے دوچار ہونا پڑتا۔ چھوٹی سی غلط فہمی کی بنیاد پر ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے تھے کیونکہ ہم نے ہی ہاتھی کو ڈرا دیا تھا۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ ہاتھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور پھر سب لوگ شہاب بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی جانب چلے گئے۔ اگلی صبح تہجد کے وقت شہاب بھائی تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد علاقے والوں سے اجازت لی اور ان کی دعاؤں کے سائے تلے انہوں نے اپنا سفر ایک بار پھر جاری و ساری رکھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ اجمیر شریف پہنچ چکے تھے۔ اجمیر کے پرانا بازار سے وہ جیسے ہی گزرے تو لوگوں نے ان پر پھولوں کی برسات کر دی۔ یہاں بھی لاکھوں لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا شہاب بھائی کے استقبال کے لیے۔ شہاب بھائی کو اس مبارک سفر پر نکلے ہوئے آج 80 دن مکمل ہو گئے تھے۔ شہاب بھائی نے اجمیر شریف میں فجر کی نماز ادا کی اور خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر حاضری دی۔ یہاں پر سب کی بے پناہ دعاؤں اور محبتوں کو دیکھ کر بھائی آپ دیدہ ہو گئے آئے اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئے۔